ایک ذہنی مریض ہے جس کی اخلاقی پستی کی وجہ سے پاکستان میں آئین اور قانون مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں اور کسی بھی پاکستانی کے بنیادی انسانی حقوق اب محفوظ نہیں۔ اس وقت پاکستان صرف عاصم لا پر چل رہا ہے، یہاں صرف لکھے لکھائے فیصلے پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ فوج میری ہے اور پاکستان قوم کی۔ جب میں عاصم منیر پر تنقید کرتا ہوں تو وہ ایک شخص پر تنقید ہے، جیسے ماضی کے ڈکٹیٹرز پر بھی ہوتی آئی ہے۔ عاصم منیر نہ تو کسی عوامی ریفرنڈم کے تحت ملک پر بیٹھا ہے، نہ عوامی ووٹ کے ذریعے آیا ہے۔ جیل میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک کرنل کے کہنے پر ہو رہا ہے جو عاصم منیر کے احکامات مانتا ہے۔ جدوجہد عبادت ہے اور حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے میں شہادت کے لیے بھی تیار ہوں۔ جب ایک قوم اپنے حق کے لیے خود کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس کو کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی۔ میں جیل میں بھی آزاد ہوں مگر میری قوم باہر ایک ایسی قید میں ہے جہاں نہ آزاد عدلیہ ہے، نہ آزاد جمہوریت، نہ ہی آزاد میڈیا۔ تمام پاکستانیوں کو اب اپنی حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ یہ لوگ فرعون بنے بیٹھے ہیں جنہوں نے آپ کو غلام بنا رکھا ہے۔ پاکستانیوں سن لو میری بات، آپ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے۔ یاد رکھے آپ 25 کروڑ ہیں، اگر آپ خوف کے سامنے جھک گئے تو آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ غلامی سے بہتر موت ہے۔ پرواز صرف آزاد لوگوں کی ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ میں ایمان والوں سے کہہ رہا ہوں آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ قید تنہائی کاٹنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن میں یہ صرف اپنی قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں۔ یہ چاہے کچھ بھی کر لے میں نہ ہی جھکوں گا اور نہ ہی ان کی بیعت کروں گا۔ آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، میں غلامی قبول کرنے پر موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ جب تک قوم خود غلامی کی زنجیریں نہیں توڑتی پاکستان پر مسلط مافیاز ایسے ہی اس کا استحصال کرتے رہیں گے۔ آپ آج ان کے غلام ہیں، آپ کی نسلیں ان کی نسلوں کی غلام ہوں گی۔ اگر اس چکر کو توڑنا ہے تو قوم کو خود غلامی کی زنجیریں توڑ کر حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ میرا قوم کے نام پیغام ہے کہ جو قومیں یا موت یا آزادی جیسا دو ٹوک اور بے باک نظریہ اپناتی ہیں انہیں حقیقی آزادی کے حصول اور ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسی اصول پسند قومیں ہی سرخرو ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نہیں۔ ہمیں اس ظلم کے خلاف اپنے اور اپنے ملک کے بہتر مستقبل کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس لیے پوری قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ تیاری پکڑے۔ میرا اپنی پوری قوم، اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ میں قید و بند کی صحبتیں اس لیے برداشت کر رہا ہوں تاکہ میری قوم کو آزادی مل سکے۔ ہم نے کسی بھی صورت ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ یاد رکھیں اندھیری رات جتنی بھی طویل ہو اس کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اس ظلمت کی رات کا خاتمہ قریب ہے۔ انشاءاللہ انصاف اور آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔